ایک رات میری بہن کسی کام سے باہر چلی گئی۔ میرے بہنوئی اس وقت تو سو رہے تھے۔ کمرے میں اندھیرا تھا۔ میرے بہنوئی نے مجھے اپنی بیوی سمجھا اور اپنے ساتھ کر لیا۔ میں اس وقت کچی نیند میں تھی، مگر اس حرکت پر میری آنکھ کھل گئی۔ کہنے لگے کہ شور بالکل نہیں کرنا، اور جب تک تمہاری بہن آئے گی اس وقت تک ہم دونوں کو گھر کا کام کر کے فارغ ہو جانا ہے۔ کمرے میں اندھیرا تھا، میں اپنے بہنوئی کو دیکھ نہ سکی۔ پھر وہ مجھ پر جھکی۔ میرے لیے یہ سب سے پہلی مرتبہ تھا جب کوئی مجھ سے اس طرح گھر کا کام لے رہا تھا، کیونکہ میں ابھی کنواری تھی۔ پھر جو ہی میرے بہنوئی نے ایک زور سے دھکا مارا تو ناظرین، کہانی میں آگے کیا ہوا جاننے کے لیے کہانی کو آخر تک لازمی سنیں۔ میرا نام اندلیب ہے، میری عمر 20 سال ہے۔ ہم لوگ گاؤں میں رہتے ہیں۔ میرے ماں باپ کا انتقال ہو گیا تھا۔ جب سے وہ فوت ہوئے اس وقت میں چھوٹی تھی، اس لیے سب کو فکر ہونے لگی کہ اب میرا کیا بنے گا، کیونکہ میں ایک بڑی بہن بھی تھی جس کی شادی 10 سال پہلے ہوئی تھی، لیکن ابھی تک اس کی کوئی اولاد نہیں ہوئی تھی۔ سب نے یہی مشورہ دیا تھا کہ میں اس کے پاس سے چلی جاؤں۔ میری بہن بہت غریب تھی، وہ بہت مشکل سے زندگی بسر کر رہی تھی۔ اس کے علاوہ کوئی حل بھی نہیں تھا۔ میں اس کے پاس دوسرے گاؤں چلے گی۔ میری بہن کا نام مریم ہے۔ باجی مریم کو میری بہت فکر رہتی تھی، کیونکہ میں ابھی بہت معصوم تھی اور وہ مجھ سے بڑی تھی۔ مجھے اپنی خوبصورتی پر بہت عروج حاصل تھا۔ میں بچپن سے ہی پیاری تھی۔ میرا قد بھی کافی لمبا تھا، رنگ سرخ و سفید اور بھورے لمبے بال تھے۔ میرا بہنوئی مجھے اپنی چھوٹی بہن کی طرح ہی سمجھتے تھے۔ وہ میرا بہت خیال رکھتے، اس لیے میرا دل میری بہن کے گھر لگا رہتا۔ میری بہن کا گھر کافی چھوٹا تھا۔ میرے بہنوئی کا تعلق ایک غریب گھرانے سے ہے۔ وہ محنت مزدوری کرتا تھا، کبھی مزدوری لگ جاتی اور کبھی چھٹی ہو جاتی۔ اس کے علاوہ آمدنی کا کوئی ذریعہ نہیں تھا۔ اس وجہ سے ہم نے چھوٹے سے علاقے میں ایک چھوٹا سا کمرہ لے رکھا تھا۔ اس چھوٹے سے کمرے میں ہم تینوں کا رہنا بہت مشکل ہو جاتا تھا، مگر میری بڑی بہن اور میرے بہنوئی کبھی کوئی شکوہ نہیں کرتے تھے۔ جب میں یہاں آئی تھی تو اس وقت میں چھوٹی تھی، مگر اب میں جوان ہو چکی تھی۔ میری عمر 19 سال تھی۔ اب میں سمجھدار ہو گئی تھی۔ مجھے ان کے ساتھ ایک ہی کمرے میں رہتے ہوئے کافی شرمندگی ہوتی تھی، مگر میں چاہ کر بھی کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ شروع کے دنوں میں تو میں جلدی سوچ جاتی تھی۔ جس دن مجھے آدھی رات کو آواز آتی تھی تو میں سمجھ جاتی کہ آج وہ دونوں گھر کے کاموں میں مصروف ہے، اور جس دن میرے بہنوئی کو مزدوری نہ ملتی وہ پورا دن گھر میں ہی رہتے۔ اس لیے میں اپنی بہن اور بہنوئی کو اکیلے میں کچھ ٹائم دینے کے لیے کچھ دیر کے لیے پڑوس کے گھر چلی جاتی، تاکہ وہ آرام سے کھل کر گھر کا کام انجوائے کر لیں۔ میری بہن بھی میری اس حرکت کی وجہ سمجھتی تھی۔ میں کافی دیر بعد واپس آتی تھی۔ دن ایسے ہی گزرتے جا رہے تھے۔ ہمارے آس پاس کی لڑکیاں جب بھی ہمارے اس چھوٹے سے کمرے کو دیکھتی تو حیران ہو جاتی کہ ہم سب لوگ ایک ہی کمرے میں کیسے سو سکتے ہیں۔ کچھ تو مجھے کہنے لگتی کہ اب بھی مجھے اپنی بہن سے الگ ہونا چاہیے۔ میں تو یہی چاہتی تھی، مگر یہ میری بہن ہی تھی جو مجھے اپنے ساتھ ہی رکھتی تھی۔ کمرے میں باجی مریم درمیان میں سوتی تھی۔ اس کے ایک طرف میں اور دوسری طرف میرے بہنوئی سوتے۔ ایک دن ہوا کچھ یوں کہ شام کو بارش آئی اور پھر رات بھر کے لیے بجلی غائب ہو گئی۔ ہم تینوں بھی کھانا کھا کر سونے میں مصروف تھے۔ رات کو مچھر بہت تھے اور مجھے ٹھیک طرح سے نیند نہیں آ رہی تھی۔ کافی دیر بعد میری بہن کو واش روم آیا تو وہ کمرے سے باہر چلی گئی۔ میرے بہنوئی اس وقت تو سو رہے تھے، مگر پانی گرنے کی آواز سن کر انہیں ایسا لگا کہ جیسے واش روم میں میری بہن نہیں بلکہ اس کی جگہ میں واش روم چلی گئی ہوں۔ انہوں نے اس چیز کا فائدہ اٹھانے کا سوچا اور مجھے اپنی بیوی سمجھ کر کھینچا اور اپنے ساتھ کر لیا۔ میں اس وقت کچی نیند میں تھی، مگر اس حرکت پر میری آنکھ کھل گئی۔ پھر وہ مجھے آرام سے کہنے لگے کہ اب ہم دونوں کو شور بالکل نہیں کرنا ہے، اور جب تک اندلیب باہر نہیں آتی اس وقت تک ہم دونوں کو گھر کا کام کر کے فارغ ہو جانا ہے۔ اس لیے اب جلدی جلدی اپنا ذمہ کام کرنا ہے۔ میں سمجھ گئی تھی کہ اب آگے کیا ہونے والا ہے، مگر اتنے اندھیرے میں اپنے بہنوئی کو دیکھ نہ سکی اور نہ ہی وہ مجھے دیکھ سکتی تھی۔ میں یہی سوچنے لگی کہ کیا میں انہیں بتا دوں کہ میں ان کی بیوی نہیں بلکہ اندلیب ہوں۔ یہی باتیں سوچتے ہوئے میں نے اپنا کچھ وقت برباد کر دیا، اور اتنی دیر میں ہی وہ مجھ پر جھکنے لگے۔ میرے حسن کو اس اندھیرے میں صرف محسوس کرنے لگے۔ پھر وہ کہنے لگے کہ مریم، یہ فٹ بال تو آج بہت عجیب لگ رہی ہے۔ میں اندر ہی اندر اپنی آواز دبانے لگی، کیونکہ میرے لیے یہ پہلی مرتبہ تھا۔
جب کوئی مجھ سے اس طرح گھر کا کام لے رہا تھا۔ میں ابھی کنواری تھی، اس وجہ سے ان کے اس عمل پر میری سسکی نکلنے لگی تھی، مگر میں نے جلدی سے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیا۔ میں اب اسے برداشت کرنے لگی تھی۔ کچھ دیر بعد ہی میں بہتر محسوس کرنے لگی اور مجھے ایسا لگنے لگا جیسے میں آسمانوں پر اڑ رہی ہوں۔ یہ احساس میرے لیے بہت نیا تھا، مگر یہ زیادہ دیر تک قائم نہیں رہ سکا کیونکہ میری بہن واپس آ گئی تھی۔ اسی لیے میں بھی جلدی سے اپنے بہنوئی سے الگ ہو گئی۔ اب میرے بہنوئی نے اپنا رخ دوسری جانب موڑ لیا تھا، اس وجہ سے وہ دیکھ نہ سکے کہ میری بڑی بہن اب ہمارے درمیان آ چکی ہیں۔ اس کے بعد پوری رات سو نہ سکی کیونکہ ساری رات وہی چند ہی لمحے میرے ذہن میں گھومتے رہے اور میں سوچنے لگی کہ جب میری شادی ہوگی تو میرے ساتھ بھی یہ سب گھر کا کام ہوگا۔ میں یہ سوچ سوچ کر ہی شرمانے لگی۔ پھر دن ایسے ہی گزرتے رہے۔ اب تو اس کام میں میری دلچسپی بڑھتے جا رہی تھی اور میرا دل کر رہا تھا کہ کاش میرے ساتھ وہ سب کچھ دوبارہ سے ہو جائے۔ پھر ایک دن میں نے ایک انوکھا بہانہ بنایا اور اپنی سونے کی جگہ کو پانی سے گیلا کر دیا تاکہ میں آج رات اس جگہ نہ سو سکوں۔ میری بہن سوچنے لگی کہ اب میں کہاں رات کو سوؤں گی۔ پھر میرے بہنوئی کہنے لگے کہ ان کے دوسری طرف کافی جگہ ہوتی ہے، میں وہاں آرام سے اپنا بستر ڈال سکتی ہوں۔ میں دل ہی دل میں خوش ہونے لگی، کیوں نہ اس جگہ سے رات کو میں آسانی سے گھر کا کام لائیو کر سکتی تھی۔ اور پھر ایسا ہی ہوا۔ میں آدھی رات کو جان بوجھ کر اپنی ایک ٹانگ بہنوئی کو لگانے لگی، مگر کچھ دیر بعد مجھے لگا کہ شاید وہ سو رہی ہے، تب میں نے اپنا یہ کام بند کر دیا۔ مگر اگلے ہی دن جیسے ہی میری بہن باہر گئی تو میرے بہنوئی نے مجھے اس بات پر پکڑ لیا۔ وہ مجھے کہنے لگے کہ رات کو میں بار بار اپنی ٹانگ ان کی جانب کیوں رکھ رہی تھی۔ یہ سن کر میرا رنگ اٹھ چکا تھا۔ مجھے ایسا لگا جیسے میری چوری پکڑی گئی ہو۔ اب میرے پاس کوئی بہانہ نہیں تھا سوائے اس کے کہ میں یہ کہوں کہ وہ سب تب انجانے میں ہوا ہوگا، تب کیونکہ میں تو گہری نیند میں تھی، اس لیے میں نے یہی کہہ دیا۔ یہ سن کر میرے بہنوئی چپ ہو گئے۔ ان دنوں سردیاں تھیں اور سردی ہونے کے باعث میری وہ سونے کی جگہ اگلے دن بھی خشک نہیں ہوئی تھی، تو میں پھر سے اپنے بہنوئی کے ساتھ والی جگہ پر سونے لگی۔ مگر اس رات تو میرے ساتھ بہت ہی عجیب ہوا۔ میں اس رات بالکل آرام سے سو رہی تھی، لیکن رات کو مجھے ایسا لگا جیسے کوئی مجھے چھیڑ رہا ہو۔ میں ڈر گئی، اس لیے میں نے اپنی آنکھیں بند ہی رکھی اور سوچنے لگی کہ کیا چیز ہو سکتی ہے جو مجھے تنگ کر رہی ہے۔ اور جب مجھے اپنے ساتھ لیٹے ہوئے اپنے بہنوئی کا خیال آیا تو مجھے پکا یقین ہو گیا کہ یہ وہی ہے، لیکن ان کی اس حرکت سے مجھے انجانا سا سکون بھی ملنے لگا تھا۔ میں کچھ دیر بعد ہی اس انوکھے گھر کے کام کو انجوائے کرنے لگی۔ میرے بہنوئی نے وہ کام جلدی ختم کیا اور پھر سونے لگی۔ اگلے دن میں نے اپنے بہنوئی سے پوچھا کہ رات کو انہوں نے میرے ساتھ وہ حرکت کیوں کی تھی۔ میری بات سن کر وہ پہلے تو خاموش رہے، مگر پھر کہنے لگے کہ وہ اس وقت نیند میں تھے، لیکن ان کی اس بات پر میں نے یقین نہ کیا۔ کچھ دیر بعد وہ مان گئے کہ انہوں نے یہ کام اپنے پورے ہوش و حواس سے کیا ہے۔ میں ان کی اس بات پر حیران ہوگی، ان سے پوچھنے لگی کہ آپ نے ایسی حرکت کیوں کی ہے، جبکہ آپ یہی حرکت میری بہن سے بھی تو کر سکتے تھے۔ پھر وہ مجھے کہنے لگے کہ اب وہ میری بہن سے تھک چکے ہیں، اس لیے اب کچھ الگ کرنا چاہتے ہیں۔ یہ سن کر میں شوق ہی رہ گئی۔ پھر مجھ سے کہنے لگے کہ انلیب تم مجھے سچ سچ بتاؤ، کیا تمہیں اس سب سے مزہ نہیں آیا تھا؟ تو میں چپ ہو گئی۔ اب تو انہیں معلوم ہو گیا تھا کہ میری خاموشی ہی میری رضامندی کا اشارہ کر رہی ہے، مگر میں چاہ کر بھی اپنی بہن کا گھر برباد نہیں کر سکتی تھی۔ میرے بہنوئی نے مجھ پر یقین کر لیا تھا، اس لیے اب وہ میری اتنی فکر کرتا، لیکن میں بھی جانتی تھی کہ اس وقت میرے اوپر بھی شیطان حاوی ہو چکا ہے، مگر میں اس حد تک کبھی نہیں جا سکتی تھی۔ اس لیے میں نے اپنے بہنوئی سے فاصلہ قائم کرنے کا سوچا، لیکن میرا یہ فاصلہ زیادہ دیر تک قائم نہ رہ سکا، کیونکہ اب وہ جو بھی میری بہن کے لیے لاتے وہی میرے لیے بھی لے کر آتے۔ ایک دن میری بہن کی اچانک طبیعت خراب ہو گئی۔ میری بہن کو ڈاکٹر کے پاس لے کے جانا پڑا، مگر میری بہنوئی نے بہانہ بنایا کہ انہیں کسی بہت ضروری کام سے کہیں جانا ہے۔ میری بہن ساتھ والی عورت کے ساتھ ڈاکٹر کے پاس چلے گی۔ میں اب گھر میں اکیلی تھی۔ میں دوپہر کا کھانا تیار کرنے لگی۔ کچھ دیر بعد ہی دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے جا کر دروازہ کھولا تو دیکھا میرے بہنوئی کھڑے تھے، جو کہ ابھی کچھ دیر پہلے ہی باہر گئی تھی۔ مجھے انہیں دیکھ کر حیرانی ہوئی تو وہ کہنے لگے کہ انہیں بھوک لگ رہی ہے۔ میں نے جلدی سے کھانا لگایا۔ وہ کھانا کھا کر مجھ سے بات کرنے لگے۔ وہ کہنے لگے کہ اندلیب جی، اس رات ان کے ساتھ ان کی بیوی کی جگہ تم تھی،
ان کے مجھ سے یہ بات سن کر میں حیران ہو گئی، کیونکہ مجھے تو لگا تھا کہ یہ بات صرف مجھے معلوم ہے، لیکن یہ بات تو میرے بہنوئی کو بھی معلوم تھی۔ پھر وہ مجھ سے سوال کرنے لگی کہ میں نے اس وقت انہیں خود سے دور کیوں نہیں کیا۔ میں تو یہ سنتے ہی لاجواب سی ہو گئی، کیونکہ میرے بہنوئی کو وہ کام کرتے ہوئے پتہ چلا تھا، لیکن مجھے تو کام شروع ہونے سے پہلے ہی معلوم تھا۔ اب تو وہ مجھے دھمکی دینے لگے کہ اس وقت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میں ان کے ساتھ گھر کا کام کروں۔ اگر میں نے نہیں کیا تو میں میری بہن کو میرے بارے میں بتا دیں گے۔ میں تو بری طرح پھنس چکی تھی۔ میں سوچنے لگی تھی کہ اس سے کیسے باہر نکلوں، مگر باہر نکلنے کا کوئی حل نہیں تھا، جس کی وجہ سے اس بار مجھے خود اپنے آپ کو سونپنا پڑا اور میرے بہنوئی نے خوشی سے میرے ساتھ گھر کا کام کیا۔ مجھے اس سارے گھر کے کام میں صرف اپنی بہن کے لیے ہی برا لگتا رہا تھا، کیونکہ ورنہ تو سب میرے لیے ٹھیک تھا، کیونکہ یہ کام میری بہن کا حق تھا۔ کچھ دیر بعد میں ان سے الگ ہوئی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ اب میں اپنی بہن سے اس بارے میں اس گھر سے دور جانے کی بات کروں گی، تاکہ میں ان کی زندگی میں شامل ہو کر انہیں برباد نہ ہونے دوں۔ میں نے ایک دن شہر جا کر نوکری کی درخواست دی۔ کچھ دن بعد مجھے بلا لیا گیا۔ میں نے بہن سے منت کی کہ وہ مجھے شہر جانے دے۔ اس نے پہلے تو بہت انکار کیا، لیکن پھر میری بار بار اصرار کرنے کے بعد مجھے اجازت دے دی۔ اب میں نوکری کے بعد اپنی ایک جاننے والی لڑکی کے پاس رہتی ہوں۔ تو ناظرین، ایسی دلچسپ اور مزے کی ویڈیوز میرے چینل پر ڈیلی سننے کے لیے میرا یوٹیوب چینل جلدی سے سبسکرائب کر دیں۔